ناظرین، سندھ کے عوام میں حضرت لال شہباز قلندر کی ایک اور کرامت بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مختلف روایات کے مطابق جب حضرت لال شہباز قلندر سیون میں تشریف لائے تھے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک گلو بند پڑا رہتا۔ اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے جنہیں بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ اپنے راستہ پر چلتے وقت ہمیشہ سر جھکائے رہتے۔ اس طرح جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن کو خم دے کر بیٹھتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر محلہ کانوگن، جو کہ ہندوؤں کا اکثریتی محلہ تھا، اس کے قریب ہی ایک گلی میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے میں کانوگا کا ایک مشہور خاندان رہتا تھا۔ یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے۔ خاندان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتی تھی۔ کانوگا خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے، وہ عورت بھی کھڑکی میں آ کر گھنٹوں حضرت لال شہباز قلندر سرکار کا نظارہ کرتی رہتی۔ ہندو عورت کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح وہ حضرت لال شہباز قلندر کا دیدار کر لے، مگر آپ ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، اس لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بڑی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر سے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر نے اس کے جسم پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تھی، اور یہ بات بھی خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان لوگوں کی درخواست سن کر فرمایا، میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو لے جاؤ۔ حضرت قلندر پاک کی اجازت کے بعد ہندو عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی، مگر اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے۔ دوسرے عزیزوں کو بلایا گیا، مگر 15-20 افراد مل کر بھی ایک کمزور سی عورت کو نہ اٹھا سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان لوگوں کو حیران اور پریشان دیکھ کر فرمایا، اگر تم پورے شہر کے ہندوؤں کو بھی جمع کر لو گے تو یہ لاش نہ اٹھ سکے۔ حضرت قلندر کی بات سن کر کانوگا خاندان کے لوگوں پر گویا ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ آخر اس بد نصیب عورت سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے؟ خاندان کے بوڑھے افراد نے حضرت لال شہباز کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ گناہ ثواب کی بات نہیں، حضرت لال شہباز قلندر نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس عجیب و غریب صورتحال سے اہل ہنود بہت پریشان تھے۔ اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی۔ حضرت قلندر پاک نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوا۔ ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقہ پر دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھ کر کانوگا خاندان کے کئی ہندو آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آئے۔ اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مہندی مختلف علاقوں میں گزر کر حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر لائی جاتی ہے۔